بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وائس آف بنت جمیلہ کی جانب سے معزز سامعین کو السلام علیکم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جسم اطہر کی قوت اور طاقت۔ مکہ مکرمہ میں رکانہ نامی ایک پہلوان رہتا تھا جو اپنی طاقت کی وجہ سے پورے عرب میں مشہور تھا کہ آج تک کسی نے اس کی پشت نہیں لگائی۔ دور دور سے پہلوان اس کے ساتھ کشتی کرنے آتے تھے اور وہ سب پر غالب تھا۔ ایک دن مکہ کی وادیوں میں سے کسی وادی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس کا سامنا ہو گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے رکانہ، کیا تو اللہ تعالیٰ سے نہیں ڈرتا اور میری دعوت اسلام کو قبول نہیں کرتا؟ یہ سن کر رکانہ نے کہا، کیا آپ سچے نبی ہونے پر کوئی دلیل بھی ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میرے ساتھ کشتی کر لے، اگر میں تجھے پچھاڑ دوں تو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول پر ایمان لے آئے گا؟ اس نے کہا، بالکل ایمان لے آؤں گا۔ یہ سن کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اٹھ کشتی کے لیے تیاری کر لے۔ جب اس نے تیاری کر لی، یعنی کشتی کا لباس پہن لیا، تو آئیے اپنی ویڈیو کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں اور اس واقعے کی تفصیلات کو جانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو قوت اور طاقت کا مظہر حقیقی بنایا تھا تاکہ آپ کسی کے سامنے جسمانی طاقت میں کمزوری محسوس نہ فرمائیں اور نہ کسی طرف سے آپ پر یہ الزام لگایا جا سکے کہ کوئی آپ سے زیادہ قوی ہے۔ یہ اس لیے تھا کہ جس طرح منصب رسالت اور نبوت ہر نقص اور عیب سے مبرہ ہوتا ہے، بالکل اسی طرح خود رسول بھی جملہ نقائص اور عیوب سے منزہ ہوتے ہیں، تاکہ منصب نبوت کے ساتھ ساتھ ذات نبی پہ بھی جملے انسانی اوصاف اور کمالات کا مجموعہ بن کر انسانوں کو خدا کی راہ پر چلانے کا فریضہ بغیر کسی دنیاوی سہارے کے ادا کر سکیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بے پناہ جسمانی قوت سے نوازا۔ جس طرح دوسرے خصائص میں آپ کا کوئی ثانی نہیں، اسی طرح جسمانی قوت میں بھی آپ کا کوئی مد مقابل نہیں تھا۔ حضرت جابر بن عبداللہ بیان کرتے ہیں کہ ہم جب خندق کھود رہے تھے تو اچانک ہمارے سامنے ایک چٹان آ گئی جو کہ بڑی سخت تھی۔ بڑا زور لگایا گیا مگر وہ ٹوٹتی نہ تھی، تو خندق کھودنے والے صحابہ کرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو گئے اور ماجرا عرض کیا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں آتا ہوں۔ بات اثر حضور اٹھے اور تشریف لائے، حالانکہ حضور کے پیٹ مبارک پر بھوک کی وجہ سے پتھر بندھا ہوا تھا اور 3 دن سے ہم نے کوئی چکنے کی چیز نہ چکی تھی، اور باوجود اس حالت کے حبیب نے گیتی پکڑی اور اس چٹان پر ماری تو وہ چٹان ریت کی طرح بہہ گئی۔ اسی طرح اس کو مزید تفصیل بیان کرتے ہوئے حضرت برہ بن عازب بیان کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں خندق کھودنے کا حکم دیا۔ حضرت برہ بن عازب نے کہا کہ خندق کی جگہ پہ ایک چٹان نکل آئی جو کھدال اور پھاوڑوں سے نہیں ٹوٹ رہی تھی۔ مسلمانوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس کی شکایت کی۔ اوف نے کہا، پھر رسول اللہ آئے اور فالتو کپڑے رکھ کر چٹان کی طرف اتر گئے۔ آپ نے کھدال پکڑی اور بسم اللہ پڑھ کر ضرب لگائی تو اس سے تہائی چٹان ٹوٹ گئی۔ آپ نے فرمایا، اللہ اکبر، مجھے ملک شام کی چابیاں دے دی گئیں۔ آپ نے فرمایا، اللہ کی قسم، میں اس جگہ سے ملک شام کے سرخ محلات دیکھ رہا ہوں۔ آپ نے پھر بسم اللہ پڑھ کے دوسری ضرب لگائی تو پھر اس سے دوسری تہائی چٹان ٹوٹ گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ اکبر، مجھے ملک فارس کی چابیاں دے دی گئیں، اور اللہ کی قسم، بے شک میں اس جگہ سے اس شہر کو اور اس کے سفید محلات کو دیکھ رہا ہوں۔ آپ نے پھر بسم اللہ پڑھ کر ایک اور ضرب لگائی اور چٹان مکمل طور پر ٹکڑے ٹکڑے ہو گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ اکبر، مجھے یمن کی چابیاں دے دی گئیں، اور آپ نے فرمایا، میں اس جگہ سے صنعا کے دروازے دیکھ رہا ہوں۔ صحابہ کرام جانتے تھے کہ اس چٹان کو اگرچہ کہ ہم نہیں توڑ پا رہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ کے پاس ان کا حل موجود تھا۔ چنانچہ انہوں نے آپ کے پاس جا کر اس پریشانی کا اظہار کیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بذات خود اس چٹان پر جب اپنی خداداد قوت سے چوٹ ماری تو وہ ٹوٹ گئی۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طاقت اور قوت انتہائی زیادہ تھی کہ جو چٹان کافی کوششوں کے بعد ٹوٹ نہیں رہی تھی، اسے نبی اکرم نے آسانی کے ساتھ ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔
حضرت ابو ذر غفاری بیان کرتے ہیں کہ میں نے ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا، یہ فرمائیے کہ آپ کو کب اور کیسے یقین ہوا کہ میں اللہ کا نبی ہوں؟ یہ سن کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے ابو ذر، جبکہ میں ایک دن مکہ مکرمہ کی ایک وادی میں تھا تو دو فرشتے آئے، ایک زمین پر اتر آیا مگر دوسرا زمین اور آسمان کے درمیان ہی رہا۔ پھر اس میں سے ایک بولا، کیا وہ یہی ہے؟ دوسرے نے کہا، ہاں ہاں یہی ہیں۔ اوپر والا فرشتہ بولا، ذرا ان کا ایک مرد کے ساتھ وزن تو کرو۔ جب فرشتے نے میرے ایک مرد کے ساتھ وزن کیا تو میں وزن ہی نکلا۔ پھر اوپر والے فرشتے نے کہا، اب اس کا 10 مردوں کے ساتھ وزن کرو۔ تو جب میرا 10 مردوں کے ساتھ وزن کیا گیا پھر میں وزن ہی نکلا۔ پھر فرشتے نے کہا، اب ان کا وزن 100 مردوں کے ساتھ کرو۔ تو جب میرا وزن 100 مردوں کے ساتھ کیا گیا تو میں وزن ہی نکلا۔ پھر فرشتے نے کہا، اب ان کا 1000 مردوں کے ساتھ وزن کرو۔ تو جب میرا 1000 مردوں کے ساتھ وزن کیا گیا تو میں وزن ہی نکلا۔ یہ دیکھ کر وہ فرشتے بھی خوش ہو گئے۔ آخرکار اوپر والے فرشتے نے کہا، اب وزن کرنا چھوڑ دیں، کیونکہ اگر تو حضور کو ان کی ساری امت کے ساتھ بھی وزن کر لیں تو پھر بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی وزنی رہیں گے۔ سبحان اللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جسمانی قوت کا اظہار۔ رکانہ پہلوان مکہ مکرمہ کا مشہور اور طاقتور پہلوان تھا۔ ایک دفعہ نبی اکرم کا گزر اس کے پاس سے ہوا تو اس کو نبی مکرم نے دعوت اسلام پیش کی۔ اس نے دلیل طلب کی تو نبی کریم نے ان سے کہا، اگر میں تمہیں پچھاڑ دوں تو کیا اسلام قبول کر لو گے؟ اس نے کہا، قبول کیا۔ چنانچہ اس حوالے سے امام ابن اسحاق فرماتے ہیں، مکہ مکرمہ میں رکانہ نامی ایک پہلوان رہتا تھا جو اپنی طاقت کی وجہ سے پورے عرب میں مشہور تھا کہ آج تک کسی نے اس کی پشت نہیں لگائی۔ دور دور سے پہلوان اس کے ساتھ کشتی کرنے آتے تھے اور وہ سب پر غالب تھا۔ ایک دن مکہ کی وادیوں میں سے کسی وادی میں نبی کریم سے اس کا سامنا ہو گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے رکانہ، کیا تو اللہ تعالیٰ سے نہیں ڈرتا اور میری دعوت اسلام کو قبول نہیں کرتا؟ یہ سن کر رکانہ نے کہا، کیا آپ سچے نبی ہونے پر کوئی دلیل بھی رکھتے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میرے ساتھ کشتی کر لے، اگر میں تجھے پچھاڑ دوں تو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول پر ایمان لے آئے گا؟ اس نے کہا، بالکل ایمان لے آؤں گا۔ یہ سن کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اٹھ، کشتی کے لیے تیاری کر لے۔ جب اس نے تیاری کر لی، کشتی کا لباس وغیرہ پہن لیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بغیر کسی تیاری کے رکانہ کو پکڑا اور پشت لگا دی۔ رکانہ ہکا بکا حیران اور پریشان دکھنے لگا، یہ کیا ہو گیا؟ سوچ سوچ کر کہنے لگا، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ اتفاقی امر تھا، آئیے ایک بار پھر کشتی کریں۔ یہ سن کر حضور نے اسے پکڑا اور پچھاڑ دیا اور اس کی پشت لگا دی۔ رکانہ کہنے لگا، اب ایک بار اور کشتی کری۔ نبی کریم نے اسے پھر پکڑا اور پٹخ دیا۔ رکانہ حیران اور پریشان ہو کے بولا، آپ کی شان بہت نرالی ہے۔ اکثر روایات میں مذکور ہے کہ حضور کی معجزانہ جسمانی قوت کا عملی مشاہدہ کرنے کے باوجود رکانہ اسلام کی دولت سے محروم رہا۔ تاہم حضرت عبداللہ بن عباس کی روایت میں رکانہ کے قبول اسلام کا ذکر ہے۔ وہ فرماتے ہیں، یزید بن رکانہ نے نبی کریم سے کشتی لڑی تو آپ نے اسے 3 بار پچھاڑا۔ ہر دفعہ پچھاڑنے پر اس نے آپ کو 100 بکریاں دینے کا وعدہ کیا تھا، مگر آپ نے اسے 300 بکریاں معاف کر دیں اور اسلام قبول کرنے کی دعوت دی۔ تیسری بار شکست کھانے پر اس نے کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آج سے پہلے کسی نے زمین کے ساتھ میری پشت نہیں لگائی تھی اور مجھے آپ سے زیادہ کوئی شخص برا نہیں لگتا تھا، لیکن اب میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ معبود برحق ہے اور آپ ان کے رسول ہیں۔ پہلوان کے زور کو آپ نے خاک میں ملا دیا تھا۔ ابو الاسود جمعی بھی سرزمین عراق کا ایک نامی گرامی پہلوان تھا۔ علاقے کے تمام پہلوان اس سے خوف کھاتے تھے۔ اس کو بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پچھاڑ دیا تھا۔ چنانچہ امام قسطلانی اس حوالے سے تحریر فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہ صرف رکانہ کو ہی نہیں پچھاڑا بلکہ بہت سارے زور آور حضور کے ساتھ زور آزمائی کر چکے، مگر کسی کو کچھ بھی کامیابی حاصل نہ ہو سکی۔ ان میں سے ابو الاسود جمعی نے بھی کشتی کر کے دیکھ لیا مگر شکست ہی کھائی۔ ابو الاسود ایسا شاہ زور تھا کہ گائے کی کھال بچھا کر اس پر کھڑا ہو جاتا اور لوگوں کو کہتا، میرے نیچے سے یہ کھال کھینچو۔ لہٰذا 10 جوان مرد زور آور اس کھال کو کھینچتے، کھال ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتی مگر ابو الاسود کو جنبش تک نہ آتی۔ اس نے بھی حضور اکرم کو کشتی کی دعوت دی اور ساتھ ہی کہہ دیا، اگر آپ مجھے پچھاڑ دیں یعنی پشت زمین پر لگا دے تو میں آپ پر ایمان لے آؤں گا۔ نبی کریم تشریف لائے
اور اسے پکڑ کر پٹخا، مگر وہ بدقسمت ایمان نہ لایا۔ جس ذات گرامی کے متعلق فرشتے کہیں کہ ان کو تو اگر ساری امت کے ساتھ وزن کر لیں تو یہ پھر بھی وزنی رہیں گے۔ امت کے کتنے افراد ہیں، کون کون داخل ہیں، تو جان لیں کہ ساری خدائی آقا کی امت ہے۔ لہٰذا ایک رکانہ تو کیا، روئے زمین کے اگلے پچھلے سارے پہلوان اکٹھے ہو کر امت کے والی کے مقابلے میں آ جائیں تو پھر بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی غالب رہیں گے۔ سبحان اللہ۔ یہ معاملہ صرف جسمانی طاقت، قوت اور پہلوانی کا نہیں تھا، کیونکہ اس دنگل میں ایک سے ایک پہلوان اترتے اور فتح پاتے ہیں۔ یہ معاملہ قوت نبوت کا ہے۔ جس طرح دنیا کے سارے عہدے اور مراتب مل کر عظمت مقام نبوت کا سایہ تو کجا اصحاب اور اتباع اصحاب کا رتبہ بھی نہیں پا سکتے، اس طرح عام انسان شمول ریسلرز کے جسمانی قوت کسی بھی درجے میں نبی کے برابر نہیں ہو سکتی۔ جو ہستی نبوت اور وحی کا عظیم الشان بار گراں اٹھانے کی باذن الہی استعداد رکھتی ہو، اسے رکانہ اور ابو الاسود جیسے پہلوان یا ہزاروں دوسرے پہلوان مل کر بھی زیر نہیں کر سکتے۔ جنگ بدر، احد، خندق اور فتح مکہ جیسے مواقع پر اس نبی کی قوت اور طاقت کی ہلکی سی جھلک کفار کو دکھائی گئی کہ تمام تر مجتمع قوت کے باوجود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے پہلوانوں، بہادروں، طاقتوروں اور ناوروں کے چھکے چھڑا دیے۔ فوج کفار کی طاقت اور قوت کا اندازہ فوج کے کمانڈر ان چیف کی قوت سے لگایا جاتا ہے۔ جتنا چیف مضبوط ہوتا ہے، آرمی اپنے آپ کو اتنا ہی مضبوط تصور کرتی ہے۔ لہٰذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نور مجسم کے زیر قیادت فوج نے جس کفایت سے مکہ عرب کو ہر ماس پہ ناکچ چنے چبائے، یہ اسی قوت اور شجاعت کا نتیجہ تھا جو جسم مصطفیٰ کی قوت اور طاقت کی صورت میں ظاہر ہوتا تھا۔ سبحان اللہ۔ تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ ایک مرتبہ درود ابراہیمی ضرور پڑھ دیجیے۔ جزاک اللہ خیراً۔ ویڈیو اچھی لگے تو لائک کیجیے اور ثواب کی نیت سے اپنے تمام دوستوں کو شیئر ضرور کیجیے۔